دیکھیے آج کے جمعہ میں ایک دو باتیں قرآن و سنت کے حوالے سے آئیں گی کہ روزہ کا مقصد جو ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح سے جس طرح پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ بچپن سے روزہ رکھتے ہیں لیکن تقوی ابھی تک جانتے ہیں، کسی کو حاصل ہوا ہے کسی کو نہیں ہوا ہے، کسی کو حاصل ہوا ہے کسی کو نہیں حاصل ہوا ہے۔ تو اب کم سے کم کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ جس کو حاصل ہوا ہے وہ تقوی ہی کے مطابق زندگی پار کرے، اور تقوی ابھی حاصل نہیں ہوا ہے تو اس کو تقوی حاصل کرے۔ یہی روزے کا مقصد ہے، یہی روزے کا مقصد ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے۔ تقوی اصل میں وقایا سے ہے، تقوی اصل میں وقایا سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو چیز کے بیچ میں کوئی آڑ پردہ لگا دینا، یہی وقایا ہے، یہی وقایا ہے۔ دو چیز کے بیچ میں پردہ لگا دینا یہ وقایا ہے، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ یہ لغت کے حساب سے ہے، لیکن دین کے حساب سے تقوی کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے عذاب سے بچنے کے لیے آدمی اور اللہ کا عذاب دو چیز ہے، اس کے بیچ میں کوئی آڑ بنا ہے، یہی تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب جہنم ہے، بندہ اگر آڑ نہ بنا لے تو جہنم میں چلا جائے، جہنم میں چلا جائے گا۔ اس وجہ سے وہ کچھ چیزوں کو آڑ بنائے جہنم سے بچنے کے لیے، اسی کو تقوی کہتے ہیں، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ جیسے کہ ابن عطیہ نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا ہے، التقوی، تقوی اس کو کہتے ہیں، متقی وہ لوگ ہیں الذین یتقون اللہ بامتثال اوامرہ واجتناب معاصیہ کان بین ذلک وقایۃ بینہم وبین عذاب اللہ۔ کہتے ہیں ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور خالی ڈرتے نہیں، ڈرنے کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتے ہیں۔ یہ دو کام کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور اللہ نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جاتے ہیں۔ یہ دونوں کام اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے آڑ بن جاتا ہے، یہ دونوں کام اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے آڑ بن جاتا ہے، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، لیکن نماز چھوڑتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، اللہ کے حکم کی پابندی نہیں کرتا، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں کرتا، بھول جائیے کہ وہ متقی ہے۔ وہ متقی کہاں سے ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ سے صرف یہ کہنا کہ میں ڈرتا ہوں اور اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو نہیں کر رہا ہے، جس چیز سے روکا ہے اس سے نہیں رک رہا ہے، وہ متقی نہیں ہوگا، وہ متقی نہیں ہوگا۔ اور روزہ جو ہے تقوی حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، تقوی حاصل کرنے کے بہت سارے ذریعے ہیں، لیکن سب سے بڑا ذریعہ یہی روزہ ہے، یہی روزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے، یہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولا الى اجسادکم، اللہ تعالیٰ تمہارے صورت کو، شکل کو نہیں دیکھتا،
اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا ہے, لیکن تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے, تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے. کیونکہ تقویٰ ایمان وہی ہوتا ہے, تقویٰ اور ایمان وہی ہوتا ہے. اسی وجہ سے اس حدیث کی شرح میں ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی شکل بہت خوبصورت رہتی ہے اور جو ریاست میں رہتے ہیں, یعنی حکومت ان کی چلتی ہے, لیکن دل بہت خراب رہتا ہے, دل بہت خراب رہتا ہے. یہ بات ہے کہ شکل صورت کا اچھا ہو جانا تقویٰ نہیں, تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر سے اپنے دل کو بھر لے, کسی کا اس میں ڈر داخل نہ ہو, اور اپنے باطن کو اللہ کے لیے سنوارے. اسی وجہ سے واقعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ التقویٰ ان تزین سرک للخالق, تقویٰ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے اندر بہت سجا لو. کما زینت الظاہر کا للخلق, جیسے کہ تم باہر جسم کے باہر کپڑے چہرے وغیرہ کو مخلوق کے لیے لوگوں کے لیے سجاتے ہو, اللہ کے لیے اپنے دل کو سجا لو, اپنے اللہ کے لیے اپنے دل کو سجا لو, سنوار لو, سدھار لو. یہ تقویٰ ہے, یہ تقویٰ ہے. اور روزے سے یہ حاصل ہوتا ہے, روزے سے یہ حاصل ہوتا ہے. اور جب بندہ متقی بن جاتا ہے تو لوگوں میں سب سے افضل ہو جاتا ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 4216 کے اندر یہ روایت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ای الناس افضل, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں میں سب سے افضل کون آدمی ہے, لوگوں میں سب سے افضل کون آدمی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل مخموم القلب وصدوق اللسان, کہا کہ ہر مخموم القلب اور زبان کا سچا. آپ نے کہا مخموم القلب اور زبان کا سچا سب سے اچھا انسان ہے, افضل انسان ہے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صدوق اللسان نعرفہ, زبان کا سچا ہونا یہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے, یہ مخموم القلب کیا ہے, مخموم القلب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هو التقی النقی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. کہا کہ مخموم القلب یعنی صاف دل وہ ہے جو متقی ہو اور نقی ہو. التقی النقی, جو متقی ہو اور اس کا دل صاف. صاف دل کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا اسم فیہ, اس دل کے اندر گناہ نہ ہو, گناہ کے خیالات نہ ہو, گناہ نہ ہو, گناہ کے خیالات نہ ہو. ولا بغیا, اور ظلم زیادتی نہ ہو, ظلم زیادتی نہ ہو. ولا غلہ, کسی کے بارے میں کینہ کپٹ بغض نفرت نہ ہو. ولا حسد, اور اس کے دل میں حسد بھی نہ ہو, اس کے دل میں حسد بھی نہ ہو. اللہ اکبر. روزہ یہ چیز حاصل کرتا ہے, کیونکہ حدیث میں صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر میں گزشتہ جمعہ بتلایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, صوم شہر الصبر, صبر کے مہینے کا روزہ یعنی رمضان کے مہینے کا روزہ. وثلاثۃ ایام فی کل شہر, اور ہر مہینہ 3 دن کا روزہ کیا کرتا ہے؟ یہ دلوں کے وحر کو ختم کر دیتا ہے, دلوں کے وحر کو ختم کر دیتا ہے. اور دلوں کا وحر کا مطلب ہے دل کے اندر گناہ, حسد, کینہ, کپٹ, نفرت, عداوت, دشمنی, یہ سب جلا دیتا ہے. روزہ اس کو جلا دیتا ہے اور تب انسان متقی ہوتا ہے اور سب سے افضل انسان بن جاتا ہے, سب سے افضل انسان بن جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے بچپن سے روزہ رکھتے ہیں لیکن ابھی بھی رمضان جیسے ہی چھوٹے گا ادھر شیطان آزاد ہو جائے گا, ادھر نماز سے یہ آزاد ہو جائے گا, یہ بندہ نماز سے یہ آزاد ہو جائے گا کہ کام کریں گے. اچھا کام تو ہے ہی
لیکن اللہ نے ہم کو پیدا ہی کیا ہے عبادت کرنے کے لیے، اس سے بڑا کیا کام ہوگا؟ اس سے بڑا کیا کام ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے کام آسان نہیں ہوتے ہیں اور مشکل ہوتے جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ نے کہا ہے سورہ طلاق میں 4ویں نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کرے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کام کو آسان کر دے گا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اس کے کام کو آسان کرے گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو کرنا، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جانا۔ تو اللہ تعالیٰ آدمی کے کام کو آسان کر دے گا، آدمی کے کام کو آسان کر دے گا، اور جس رزق کے لیے اللہ کی عبادت کو بندہ چھوڑتا ہے وہ رزق بھی اسی سے حاصل ہوتا ہے، وہ رزق بھی اسی سے حاصل ہوتا ہے۔ سورہ طلاق میں 2 نمبر کی آیت کا آخری حصہ جب دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچنے کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ بچنے کا، کس چیز سے بچنے کا؟ دنیا کی پریشانی، مصیبت اور بہت سارے جھمیلوں سے، یہاں تک کہ طلاق وغیرہ مسائل سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو بچنے کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ سورہ طلاق ہی میں ہے یہ، گھریلو معاملات سے نجات کا ذریعہ اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ اس کو بھی سمجھ میں نہیں آئے، اس کو بھی سمجھ میں نہیں آ گیا کہ روزی کہاں سے مل رہی۔ یہی وجہ ہے کہ متقی آدمی زندگی میں اللہ کی عبادت کر کے بڑا اطمینان سے سوتا ہے، بڑا اطمینان سے سوتا ہے۔ اور ایک آدمی سونے کے بستر پر سو کر کے بھی نیند نہیں آتا۔ کیوں ایسا ہے؟ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو روزی دیتا ہے۔ روزی کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی کھا لے، کھا کر آدمی مرتا ہے، یاد رکھیں، کھا کر مرتا ہے۔ یہ کوئی کھانا ہے کہ آدمی ڈاکٹر کہہ دے کہ پارلے جی کے علاوہ کوئی کچھ کھانا ہی نہیں، کھا کر کے ہتھیلیوں کو خراب کر لیا، یہ کوئی کھانا ہے؟ اصل رزق یہ ہے کہ اتنا روزی مل جائے کہ اللہ کی عبادت کر سکے، اور اس کا دل دوسرے جس کے دنیا کے لوگوں کے پاس ہے، للچائی نظروں سے اس کا دل نہ جائے کہ وہ چیز میرے ہو جاتی، یہ چیز میرے ہو جاتی، یہ رزق ہے، آدمی پریشان ہو جائے گا۔ متقی آدمی پریشان نہیں ہوتا ہے۔ کسی کے پاس اگر سونے کا بھی گھر ہو جائے اور یہ دیکھے گا آرام سے تو اس کو یاد آئے گا کہ جنت میں مجھ کو ملنے والا ہے، یہاں نہیں ملا تھا۔ لیکن جس کے پاس تقویٰ نہیں، کہے گا کہ تھوڑا سا اس کو کسی طرح خود کھاد کر لے جاؤں، کیا ہے، ایسے اس کا دماغ چلتا ہے۔ تو متقی آدمی کو اللہ رب العالمین اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے روزی آتی ہے۔ تو تقویٰ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے؟ دیکھیے سورہ الانفال جو 8 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالی نے کیا کہا؟ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو فرقان دے گا، اللہ تعالیٰ تم کو فرقان دے گا۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور کہا کہ تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، تم کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرقان دے گا۔ فرقان شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ العلم والہدی، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو علم بھی دے گا اور ہدایت بھی دے گا۔ اس علم کے ذریعے سے گمراہی کیا ہے، ہدایت کیا ہے، وہ پہچان لے گا، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اس کو پہچان لے گا، کون حرام ہے کون حلال ہے وہ پہچان لے گا، اچھی چیز کیا ہے بری چیز کیا ہے پہچان لے گا، صحیح چیز کیا ہے غلط کیا چیز ہے یہ پہچان لے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کو بصیرت دے دے گا، اس کو علم دے دے گا، تب حلال سے حلال کھائے گا، حرام سے بچے گا، غلط سلط چیزوں سے بچ جائے گا، اور ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اور
اس کو معاف بھی کر دے گا. اور واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے، بہت فضل والا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ سب کرنے کے باوجود بھی بے انتہا اجر اللہ تعالیٰ دے گا، بے انتہا اللہ تعالیٰ اجر دے دے گا. اور یاد رکھیے اس دنیا میں بھی اس کو خوشخبری ملے گی، اس دنیا میں بھی اس کو خوشخبری ملے گی اور آخرت میں بھی خوشخبری ملے گی. دنیا میں اور آخرت میں خوشخبری، اس بات کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. سورہ یونس جو 10 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 60 پر 3 اور 60 پر 4 پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ. کہا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. اور کہا لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ کی اس قانون میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگا، اللہ کے اس قانون میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگا. خوشخبری ان کو دنیا میں ملے گی. دنیا میں خوشخبری کیا مطلب؟ دنیا میں خوشخبری کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال صالحہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کیا ہے. کبھی اللہ کی طرف سے اس کے نیک خواب بھی آئیں گے. تفسیر کے اندر یہ بات ہے کہ نیک خواب بھی، خوشخبری کے خواب بھی آئیں گے. صحابہ کرام کو جنت کے خواب دکھائے جاتے تھے. وہ دنیا کی اس زمین کے سب سے متقی لوگ تھے، اس زمین کے سب سے متقی لوگ تھے. اور ان کو آخرت میں خوشخبری ملے گی. کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کو خوشخبری سناؤ، جنت میں داخل کرو، جنت میں داخل کرو سلامتی کے ساتھ. ابشروا بالجنت التي كنتم توعدون. اس جنت کی تم لوگوں کو خوشخبری دی جاتی ہے جس کا دنیا میں رہتے ہوئے تم کو وعدہ کیا گیا تھا. جنت میں ادخلوها بسلام آمنین، تم لوگ اطمینان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ تقوی سے حاصل ہوتا ہے، تقوی سے حاصل ہوتا ہے. اور یہ تقوی روزے سے آتا ہے، یہ تقوی روزے سے آتا ہے. اسی وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں تو دیکھنا چاہیے کہ تقوی کتنا حاصل ہوا، تقوی کتنا حاصل ہوا. اور اتنی بڑی بات، اللہ اکبر، دیکھیے تقوی سے کتنی بڑی بات معلوم ہوگی. سورہ مریم ہے جو 19 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 70 پر 1 اور 70 پر 2 پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بالکل فیصلہ، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے. فیصلہ کیا ہے؟ تم سب کو جہنم سے گزرنا ہی پڑے گا، تم سب کو جہنم میں گزرنا ہی پڑے گا. بولے تو پل صراط، جہنم کے بیچ میں پل رکھا جائے گا. حدیث میں ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. ہر ایک کو دنیا میں جو بھی انسان ہے، چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، ان کو گزرنا ہی پڑے، ان کو گزرنا ہی پڑے گا. اللہ نے گارنٹی متقی لوگوں کے لیے دیا ہے. کیا کہا؟ ثم ننجی الذین اتقوا. ہم متقی لوگوں کو بچا لیں گے اس جہنم سے، اس پرصراط سے. اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دیا. گارنٹی دنیا میں گارنٹی جس کو مل جائے تو کتنی بڑی بات ہوتی ہے. اور یہ آدمی کوئی عالم مفتی یہ وہ گارنٹی نہیں، اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے. ثم ننجی الذین اتقوا، متقی لوگوں کو ہم اس جہنم سے بچا لیں گے، پار ہونے سے، یہ جو پل صراط ہے اس سے بچا لیں گے. اور کیا کہا؟ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. ہم ظالموں کو اس میں گھٹنے کے بل گرا کر چھوڑ دیں گے. ظالم کون ہے؟ سب سے بڑا ظالم اللہ کا شرک کرنے والا ہے. اللہ نے جس اللہ نے پیدا کیا ہے اسی کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ غیر کو ملا رہا ہے. یہ سب سے بڑا ظالم، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. بدعتی آدمی بہت بڑا ظالم ہوتا ہے اور گناہگار بہت بڑے ظالم ہوتے ہیں. کافر کو اللہ تعالیٰ گھٹنوں کے بل گرا دے گا، منافقین کو گھٹنوں کے بل گرا دے گا. جہنم سے نجات اللہ نہیں دے گا. آپ ابن کثیر پڑھیے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں
صحابہ کرام اس آیت کریمہ کو کیا روتے تھے پڑھ کر کے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں. ان کی بیوی کے گود پر ان کا سر رکھا ہوا ہے اور رو رہے ہیں. ان کی بیوی بھی رونا شروع کی. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما یبکی کے تم کو کس چیز نے رولا رہا ہے, کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ شوہر آپ رو رہے ہیں, آپ کو دیکھ کر کے مجھے رونا آ گیا ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے, کہنے لگے دیکھو میں جو رو رہا ہوں یہی آیت مجھ کو سامنے آتی ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جہنم سے سب کو گزرنا ہی پڑے گا, پتہ نہیں میں گزر پاؤں گا کہ نہیں, میرا حال کیا ہوگا یہی میں سوچ کر کے رو رہا. جبکہ صحابہ اس زمین پر چلتے پھرتے جنتی لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے رضا کے لیے, خوشنودی کے لیے اعلان کر دیا ہے رضی اللہ عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے. اتنا پھر بھی ان کو ڈر تھا کہ وہ آیتوں کو یاد کر کے جہنم کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. اور جہنم آپ معمولی سمجھ رہے جہنم کو. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ مستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الصحیحہ کے اندر اس کو صحیح قرار دیا ہے. 1456 کے اندر یہ روایت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان فی النار حیات, جہنم میں ایسے سانپ ہے امثال اعناق البخت, جو بڑے بختی اونٹ کی گردن لمبی بختی اونٹ, جو موٹا تازہ اونٹ ہوتے ہیں اس کی طرح سانپ ہوں گے. اور کیا کہا یلسعن اللسعۃ, ایک بار کسی کو ڈس لے, بس ایک بار ڈس لے تو کیا حالت ہوگی؟ یجدو وہ پائے گا اس کے زہر کے اثر کو 40 خریفہ, 40 سال تک اس کے زہر کو اثر پائے. 40 سال اس کے زہر کا اثر ہوگا. 40 سال ایک بار ڈس لے تو 40 سال اس کے زہر کی کڑواہٹ کو پائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان فیہا لعقارب, اس میں ایسے بچھو ہیں جیسے کالحمار, کہ جیسے گدھے اور خچر ہوتے ہیں. گدھے اور خچر کے اتنے بڑے بچھو ہیں. ایک بار کسی کو کاٹ لے تو 40 سال اس کی کڑواہٹ کا زہر کا اثر اس کو ملے گا. اتنا بڑا جہنم, اتنی خطرناک عذاب, ایک سانپ خالی ایک بار ڈس مار لے تو یہ حال ہوگا. اور جہنم کی آگ کا تو مت پوچھئے, بہت خطرناک. ایسے جہنم سے بچانے کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے متقی کو دیا ہے. اور یہ تقویٰ روزے سے حاصل ہوتا ہے. اور ایک آیت دیکھیے سورہ آل عمران میں, جو 15 نمبر کی آیت ہے. سورہ آل عمران 3 نمبر کی سورہ ہے, اس کی 15ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فرمایا کہ للذین اتقوا, جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں, عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ. کہا کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں, متقی بن جاتے ہیں, ان کے رب کے پاس ان کے لیے جنتیں ہیں جس میں نہریں جاری ہیں, اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور ان کے لیے اس میں پاک بیویاں ملیں گی. اور کیا کہا کہ رضوان من اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا مل جائے گا, اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے. اس میں کئی انعامات کا ذکر اللہ نے کیا کہ جنت میں باغات ملیں گے اور ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہیں گے. وہ لوگ متقی لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اور پاک بیویاں بھی ملیں گی اور اللہ کی رضا ملے گی. یہ جو اللہ کی رضا ہے اس کو معمولی مت سمجھیں. اللہ کی رضا ملے گی یہ معمولی بات نہیں. صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عز و جل یقول لأہل الجنہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنتی لوگوں سے کہے گا، جنتی لوگوں یا اہل الجنہ، اے جنت میں جانے والے لوگوں، تو وہ لوگ کہیں گے لبیک و سعدیک بیدک خیر، اے اللہ ہم حاضر ہیں تیری سعادت لینے کے لیے، تیری سعادت لینے کے لیے، اور سارا خیر اللہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا حل رضیتم، کیا تم خوش ہو گئے ہو؟ اللہ تعالیٰ جنتی سے کہے گا کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ما لنا لا نرضا یا رب، اے ہمارے رب ہم کیوں نہیں راضی ہوں گے، اے ہمارے رب ہم کیوں نہیں راضی ہوں گے، اعطیتنا ما لم تؤتی احدا من خلقک، اے اللہ ہم کو تو نے ایسے ایسے انعام دیا ہے کہ مخلوق میں کسی کو دیا ہی نہیں، مخلوق میں کسی کو دیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا الا اوتیکم افضل من ذلک، یہ جو ساری نعمتیں تم کو جنت میں دکھائی دے رہی ہے، ملی ہے، ان سے بھی افضل نعمت دوں، ان سے بھی افضل نعمت تم کو دوں کیا؟ تو جنتی لوگ کہیں گے، تعجب سے کہیں گے ایو شیء افضل من ذالک، اے اللہ جنت میں آ گئے، جنت کی ساری نعمتیں مل گئی، اس سے بھی کوئی افضل نعمت ہے کیا؟ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، یہ جو جنت میں تم کو نعمتیں ملی ہیں، ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت یہ ہے کہ آج کے بعد میں تم لوگوں پر کبھی غصہ نہیں ہوں گا، آج کے بعد میں تم لوگوں پر کبھی غصہ نہیں ہوں گا۔ احل علیکم رضوانی، تم پر میری رضا آ چکی، میں تم لوگوں سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم لوگوں سے میں غصہ نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت میں جنتی لوگوں کو جو بھی نعمتیں دی جائیں گی، ان تمام نعمتوں میں سب سے اہم نعمت یہی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اور یہی اللہ کی رضوان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں 70 پر 2 نمبر کی آیت میں کہا رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، یہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور متقی لوگوں کو اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، متقی لوگوں کو اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ آخری بات، وقت بھی ختم ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی یہ سوچے کہ متقی بنیں گے تو کیسے بنیں گے، کوئی متقی بننا چاہتا ہے تو کیا راستہ ہے؟ یہ تو راستہ ہے کہ روزہ رکھے، روزہ رکھا ہے، روزہ رکھے، متقی انشاءاللہ بنے گا۔ اور جو ہے اس کو کچھ خوبی اپنے اندر لانا پڑے گا۔ کیا خوبی ہے؟ اللہ اکبر، سورہ بقرہ کی شروع ہی میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ایسی کتاب ہے، اللہ کی کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی اب تعریف کیا کہ متقی کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، دکھائی نہیں دے رہی ہے، لیکن جنت پر، جہنم پر، عذاب قبر پر، فرشتوں پر، اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان ہے۔ بہت سارے لوگ نہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی، قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ متقی نہیں، متقی کے میم تک بھی نہیں پہنچ پایا۔ تو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنا پڑے گا۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، اس کے ارکان، واجبات اور اس کے سنن مستحبات کو ساتھ ساتھ لے کر کے نماز پڑھنا، یہ نماز قائم کرنا ہے۔ ورنہ نماز تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، نماز قائم جب کی جاتی ہے تو نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، ایسا نہیں کہ دیکھیں گے کبھی پڑھ لیں گے، موقع ملا ہے، ہم کو اپنا موقع دے کر نماز پڑھتے ہیں، یہ متقی آدمی کی صفت کبھی نہیں،
یہ متقی آدمی کی صفت کبھی نہیں ہوتی. تو جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں اور کیا اللہ نے جو روزی دیا ہے اس میں خرچ بھی کرتے ہیں, اللہ نے جو روزی دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں, اور کیا قرآن مجید پر ایمان ہے, اور آگے کی کتاب جو پچھلی کتاب ہے اس پر بھی ایمان ہے. کہا اللہ تعالی نے اولئک علی ھدی من ربہم, یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک هم المفلحون, یہی لوگ کامیاب بھی ہیں. تو متقی کیسے بننا ہے اس آیت میں اللہ نے بتلا دیا ہے, اس آیت میں اللہ تعالی نے بتلا دیا ہے. اور جب متقی بندہ بن جائے گا نا تو بہت بڑا ایک اور کام ہوگا, بہت زبردست. کیا ہے وہ بات؟ سورہ الاعراف میں جو 7 نمبر کی سورہ ہے اس کی آیت نمبر 150 پر 6 میں اللہ تعالی نے کہا رحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت نے تمام چیز کو گھیر لیا ہے, میری رحمت نے تمام چیز کو گھیر لیا ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ بِآيَاتِنَا هُمْ يُؤْمِنُونَ. کہا کہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے نا, میری اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے میں لکھ دوں گا جو متقی ہیں. اللہ کی رحمت نے ساری چیز کو گھیر کر رکھا ہے. اتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ ساری چیز کو آسمان اور زمین میں جو بھی چیز ہے اللہ کے علاوہ ساری چیزوں کو اللہ کی رحمت نے گھیر کر رکھا ہے. اتنی بڑی رحمت اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے لیے کہا کہ ہم لکھ دیں گے, اور ان لوگوں کے بھی لکھ دیں گے جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. اور یاد رکھیے بغیر اللہ کی رحمت کے کوئی جنت میں جا بھی نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی اپنے اعمال کے ذریعے سے جنت میں نہیں جائے گا. تو صحابہ کرام نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں, اللہ تعالیٰ اگر اپنی رحمت پہ مجھ کو نہ ڈھانپ لے تو میں بھی نہیں جاؤں. اور اتنی بڑی رحمت متقی کو اللہ اپنا لکھ دیتا ہے کہ میری رحمت اس کے لیے. اور تقوی روزے سے حاصل ہوتا ہے. یہ سب باتیں ہیں میرے بھائیوں, روزہ کا مقصد تقوی ہے. ہم کو دیکھ لینا چاہیے کہ روزہ رکھتے ہیں پھر بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں کہ نہیں, حرام کو حرام سمجھ کر اس سے بچتے ہیں کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے جو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر کر رہے ہیں تو بہت بڑی خوشخبری ہے, ہم کو خوش ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے. ہر حرام کام سے, غلط چیزوں سے, شرک بدعات سے اللہ ہم کو بچا کر رکھے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے. ہمارے قیام اور سیام کو, ہمارے قرآن مجید کی تلاوت کو, ذکر و اذکار کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. آخرت کی رسوائی سے اللہ تعالیٰ بچا کر کے اپنی رحمت میں ڈھانپ کر کے جنت میں پہنچا دے. آمین.